أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے تھے. بولے یعنی بنی اسرائیل والے کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں. موسیٰ علیہ السلام بولے تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ باطل ہے. کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں؟ یعنی تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں مار دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے تھے، اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا. معزز سامعین کرام، یہ آیت نمبر 138 اور 140 اور 41 آپ نے اس کی تلاوت سنی. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریائے نیل پار کرا دیا، فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 49 سے آگے تک تفصیلاً ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون کی فوج نے پیچھا کیا. آگے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون اور فرعون کی فوج تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، وقتی طور پر گھبرا گئے. کہنے لگے اے موسیٰ آج تو آپ نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے
پیچھے فرعون کی فوج ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں، اور وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنا یہ عصا، ڈنڈا پانی پر مار۔ پانی پر مارا، وہاں سے راستے بن گئے، اور ساری بنی اسرائیل قوم وہاں سے گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے پانی کو حکم دیا، وہ بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگیں، لہریں اٹھنے لگیں۔ آنے واحد میں دیکھتے ہی دیکھتے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل والو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے تم پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر کے رکھ دیا، ڈبو دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وہ تو غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم خیریت کے ساتھ نکل گئی۔ جب نکلی نا تو آگے ایک قوم بیٹھی تھی، ان کے پاس سے گزر ہوا۔ قرآن مجید یہاں یہ بیان کر رہا ہے، وہ قوم ایسی تھی کہ بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کے آگے جم کے بیٹھی تھی، ان کی پوجا پاٹ کر رہی تھی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ گائے کی صورت کے بت تھے جن کی پوجا پاٹ وہ قوم کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو، معبود بنا دو جس طرح ان کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بنا کر دو تاکہ ہم بھی ان کی عبادت کریں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے، فرمانے لگے، انکم قوم تجہلون، تم ضرور جاہل لوگ ہو، ابھی بھی تمہاری جہالت نہیں دور ہوئی، یہ تو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، اور یہ سارا نظام باطل ہے، برا نظام ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں، ان کے بت بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے، اور تم ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ جو جہالت پر مبنی ہے، اور شریعت جو میں لے کر آیا ہوں اس کے خلاف ہے۔ کیا میں اللہ کا نبی تمہارے لیے کوئی اور خدا تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کر، جو وحدہ لا شریک ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سارے زمانے پر فضیلت بخشی ہے، تم اچھے کام کرو، تم فضیلت والے لوگ ہو، اچھے لوگ ہو۔ اچھے لوگوں کا یہ کام نہیں کہ ایسے مطالبے کریں، وہ اچھے مطالبے کرتے ہیں، وہ اچھی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اور یاد کرو، اللہ فرماتا ہے ان کو یاد کرو موسیٰ، جب ہم نے ان کو فرعون والوں سے نجات بخشی، ان کی کیا حالت تھی کہ ان کو وہ مارتا تھا، اور ان کو جناب بہت برا مارتا تھا، سزائیں دیتا تھا۔ یقتلون ابناءکم، ان سے کہو کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتا، اور تم جو ہے بڑے امتحان میں مبتلا تھے، تم پریشان حال تھے، تمہارے رب نے ایسے عالم میں، ایسی حالت میں بہت بڑا تم پر فضل کیا، اور تم پر فضل ہوا اور ان سے تمہیں نجات بخشی۔ اب تم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے بت بنا دو؟ کیسی بات ہے؟ کیسی یہ قوم تھی کہ اللہ کا پیارا پیغمبر ان کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا کہتا، اور ان پر انعام و اکرام کے وعدے فرماتا، اور ان پر انعام و اکرام ہوئے بھی، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی۔
یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی فوج کو غرق کر دیا اور ان سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، اس کا شکریہ ادا کرتے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، ذبح کیا جاتا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری عورتوں کو باقی رکھا جاتا، ان سے ظلم و زیادتی کی جاتی، کس قدر ہم پر جبر و ظلم کرتے تھے فرعونیے۔ آج اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے، اس پیغمبر کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی ہے، ہمیں عزت دی ہے، اور پھر سارے زمانے والوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہم پھر ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے، شکرانہ ادا کرتے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ بات واضح ہے، جو بندہ اللہ کے انعاموں پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اس سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے پر احسان فرمائے، کرم نوازیہ فرمائے، انعام و اکرام فرمائے، تو اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل والوں نے ہر نعمت پر ناشکری کی، سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے ان پر مہربانیاں بھی فرمائیں، پھر معافی دی، پھر معافی دی، کئی بار نافرمانیاں کیں، ناشکری کی، اور پھر کئی بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے اس قوم پر مہربانیاں فرمائی، کرم نوازیاں فرمائی اور انہیں معافی دی۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو اپنی قوم سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ وہ بار بار نافرمانیاں کرے، لیکن اللہ کا پیغمبر بار بار رب سے معافیاں مانگتا ہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اور یہ تو حال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، ان کا جو پیار ہے، محبت ہے، کہ بار بار نافرمانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعائیں کی، مولا معاف کر دے، مولا کرم کر دے۔ پہلے ارے وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم کا اتنا خیال رکھتے ہیں، بتائیے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وہ تو سارے نبیوں سے بڑھ کر اپنی قوم کا، اپنی امت کا خیال رکھتے ہیں۔ یار اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، صحابہ کو علم ہوا، اب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرمانے والے ہیں، غمزدہ ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر آیا ہے، فرمایا انی فرط لکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ کیا مطلب؟ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا میرے غلاموں، میری امت، میں آگے جا کر تمہارے لیے بخشش کا انتظام کروں گا۔ وہ تو آج بھی قبر انور میں، عالم برزخ میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بخشش کا انتظام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی امتی گندہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی برا کام کر لیتا ہے نا، یہ اعمال پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ تیرے فلاں امتی نے یہ کیا، تو اس وقت سرکار اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہدایت کی، یا اللہ میرے امتی کو ہدایت دے۔ اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی بھی خبر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سرکار اس کے لیے دعائیں اور کرتے ہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ ہمارا رب خوش ہو جائے، ہمارا نبی خوش ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔